بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ انسانی زندگی کا ایک اہم ترین موضوع وقت ہے، زمان ہے، جس کے متعلق عموماً کم گفتگو کی جاتی ہے۔ ہمارے پاس جو چیزیں ہیں جب وہ کم ہوتی ہیں تو ہم اظہار افسوس کرتے ہیں۔ مثلاً اگر بینک بیلنس کم ہو جائے خوب ہم افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ باقی کوئی چیز اگر گھر میں کم ہو جائے خوب اس کا بھی ہم اظہار افسوس کرتے ہیں۔ موبائل کی بیٹری ختم ہونے لگے اس کا بھی ہم اظہار افسوس کرتے ہیں۔ نیٹ پیکج اگر ختم ہونے لگے اس کے متعلق بھی ہم اظہار افسوس کرتے ہیں۔ لیکن ایک اہم ترین نعمت اور ایک اہم ترین چیز جس کے ختم ہونے پر ہمیں واقعاً افسوس ہونا چاہیے وہ وقت ہے، زمان ہے۔ چونکہ بحث نہیں ہوتی، معرفت نہیں ہے، گفتگو نہیں کی جاتی تو اہمیت کا بھی علم نہیں ہے۔ در حقیقت اگر کائنات کے اندر نگاہ کی جائے تو ایک عظیم ترین نعمت جو مادی نعمتوں سے کہیں اعلیٰ و ارفع ہے وہ وقت ہے، زمان ہے۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کتنا عجیب ہے وہ انسان جو ہر چیز کے جانے پر افسوس کرتا ہے، لیکن جب وقت غروب آتا ہے، جب سورج کے غروب ہونے کا وقت آتا ہے تو اس وقت یہ اظہار افسوس و تأسف نہیں کرتا کہ عجب ایک پورا دن گزر گیا اور ایک ایسی چیز چلی گئی میرے ہاتھ سے جس نے کبھی بھی لوٹ کر واپس نہیں آنا۔ ہم ہر چیز کے جانے پر افسوس کرتے ہیں لیکن وقت اور زمان کے جانے پر افسوس نہیں کرتے، جبکہ ہر وہ چیز جو ہمارے پاس ہے وہ اسی وقت اور زمان کی وجہ سے ہے۔ وقت، زمان اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو گنجائش ہمیں دی گئی ہے عمل کرنے کے لیے اس کو وقت کہا جاتا ہے، یعنی وہ دورانیہ کہ جس میں ہمیں عمل کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، جس میں ہمیں عمل کرنے کی طاقت دی گئی ہے، اس حصے کو وقت کہا جاتا ہے۔ اور یہ محدود ہے، یعنی اس کی محدودیت کا اندازہ بھی نہیں ہے، یعنی پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کتنا ہے، ہمارے پاس مخفی رکھا گیا ہے، یعنی کسی کو بھی پتہ نہیں کہ یہ حیات، یہ زندگی کب کہاں جا کر ختم ہو جائے گی، وہ اس کا نہیں معلوم، کسی کو بھی نہیں معلوم۔ اور یہ اور بھی خطرناک ہے، یعنی وہ دورانیہ جس میں ہمیں عمل کرنے کی اجازت اور اختیار دیا گیا ہے اس کے ختم ہونے کا بھی ہمیں علم نہیں ہے، نہیں پتا کب ختم ہو جائے اور کس وقت یہ حیات کا کانٹا کہاں پہ جا کے رک جائے، خوب کسی کو نہیں معلوم۔ ہم شکر کریں، ہم رزق پر شاکر ہیں، ہم باقی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں، لیکن وہ نعمت جو سب سے عظیم ہے وہ وقت ہے، زمان ہے، جس کے اوپر ہمیں سب سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہت ساری چیزوں میں ہم سخی ہیں، سخاوت کرتے ہیں، اور حکم بھی ہے، مثلا مال کے متعلق انسان کو سخی ہونا چاہیے، رزق کی تقسیم کے متعلق بھی انسان کو سخی ہونا چاہیے، لیکن ایک چیز جس میں ہم بہت زیادہ سخی ہیں اور بالکل ہمیں سخی نہیں ہونا چاہیے وہ وقت ہے، زمان ہے۔ وقت کے متعلق سخی نہ بنے، 4-4 5-5 گھنٹے فضول چیزوں میں گزار دینا، یعنی وقت کے متعلق سخی ہونا ہے۔ ہر چیز میں آپ سخاوت کریں، آپ کو اجازت ہے، لیکن وقت کے متعلق آپ نے سخاوت نہیں کرنی، بخل کرنا ہے۔ جہاں جتنا وقت لگتا ہے وہاں گزار کر وہاں سے لوٹ آئیں، فضول کہیں پر بھی وقت کو ضائع نہ کریں، کیونکہ جب آپ کسی کو وقت دے رہے ہیں یعنی اپنی زندگی دے رہے ہیں، آپ حیات دے رہے ہیں، آپ اپنی زندگی کا اہم ترین حصہ اس کے حوالے کر رہے ہیں آپ۔ اور اس کا اندازہ کب ہوگا؟ مثلا آج ہمیں نہیں ہے اندازہ کہ 1 گھنٹے کی اہمیت کیا ہے، خود نہیں ہے اندازہ، لیکن اس 1 گھنٹے کی اہمیت ہمیں اس وقت معلوم ہوگی جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے ہمارے پاس آئے گا اور ہمیں وہاں پر کہے گا کہ چاہتے ہو آدھا گھنٹہ تمہیں زندگی دی جائے؟ آپ پورے وجود سے کہیں گے کہ ہاں ہمیں دی جائے آدھا گھنٹہ زندگی۔ خوب اس کے بدلے میں آپ نے پوری زندگی جو کمایا، جو چیزیں آپ نے جمع کی، مال و ملکیت و شہرت و عزت، اگر آپ سب کچھ، یعنی فرض کریں اگر آپ کی زندگی 90 سال کی تھی اور 90 سال ختم ہونے کے بعد ملک الموت آتا ہے آپ کی روح قبض کرنے، اور آپ زندگی کی تمام چیزیں اس کو اٹھا کر دیں اور اس کو کہیں کہ آدھا گھنٹہ مجھے اجازت دو، وہ آپ کو نہیں دے گا۔
اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ آدھے گھنٹے کی اہمیت کیا ہے، ایک گھنٹے کی اہمیت کیا ہے۔ امیر المومنین سے کسی نے پوچھا کہ مولا اکثر جو لوگ مرتے ہیں تو ان کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ملک الموت روح قبض کرنے آتا ہے تو اتنی بھی مہلت نہیں دیتا کہ جس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں وہ بند کر سکے۔ یعنی فرض کریں اگر 90 سال جو آپ نے کمایا، جو کچھ آپ کے پاس تھا، آپ یہ سب کچھ ملک الموت کو پیش کریں اور کہیں کہ آدھا گھنٹہ مجھے وقت دے، وہ کہے گا نہیں۔ وہ چلے آپ کہیں آدھا گھنٹہ نہیں چاہیے مجھے، آپ صرف اور صرف اتنا وقت دیں کہ میں اپنی آنکھیں بند کر سکوں تاکہ میرا جو میت کا منظر ہے وہ ہولناک نہ ہو، اب نہیں ملے گی اجازت آپ کو۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ وقت کی کتنی اہمیت ہے۔ 4 5 گھنٹے بےہدہ کاموں میں گزار دینا، کرکٹ دیکھ رہے تھے جناب 5 گھنٹے گزار دیے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کر رہے تھے اوٹ پٹانگ باتیں 5 گھنٹے گزار دیے۔ اور ہمارے معاشرے کی کم معرفتی دیکھیں کہ اگر آپ کسی کو وقت نہ دیں غیر ضروری کاموں میں، اگر آپ کسی کو وقت نہ دیں، لوگ تعجب کرتے ہیں جناب یہ متکبر ہو گئے۔ خوب کیوں متکبر ہوئے؟ یہ وقت نہیں دے رہے ہمیں، ہم نے پیسے تو نہیں مانگے ان سے، ہم نے ان سے کوئی اور چیز تو نہیں مانگی، ہم نے وقت مانگا ہے، خوب وقت بھی ہمیں نہیں دے رہے۔ خوب نہیں دینا چاہیے اس کو وقت، فضول چیزوں کے لیے کیوں دے وقت آپ کو؟ آپ پیسہ مانگے خوب پیسہ دے گا آپ کو، باقی چیزیں مانگے خوب دیں گے آپ کو، لیکن وقت کائنات کی قیمتی ترین چیز ہے، وہ کیوں دیں ہم آپ کو؟ وقت کے متعلق بخیل بنے، باقی چیزوں کے متعلق بے شک آپ سخاوت دکھائیں، وقت کے متعلق بخیل بنے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ کسی کو وقت دے رہے ہیں یعنی اپنی جان دے رہے ہیں، آپ اپنی زندگی کی قیمتی ترین چیز آپ اس کے حوالے کر رہے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ اس کا اندازہ کب ہوگا؟ آدھے گھنٹے کی اہمیت کب آپ کو پتا چلے گی؟ جب ملک الموت آئے گا آپ کے سامنے، جب آپ کی زندگی کا سفر تمام ہو جائے گا۔ وقت کا ایک اور خطرناک پہلو یا ہولناک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ قابل کنٹرول نہیں ہے، آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ ہر چیز زمانے میں دہر میں ممکن ہے، آپ غیر ممکن چیزوں کا بھی تصور کر سکتے ہیں آپ، لیکن وقت کو روکنا یہ تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ آپ دیکھیں امیر المومنین امام المتقین کائنات کی عظیم ہستی، وہ بھی فرماتی ہیں امام حسن سے، وہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے حسن، میں زندگی کے اس حصے میں پہنچا ہوں کہ المستسلم لدہرہ، میں بھی زمان اور وقت کے سامنے تسلیم ہوں، نہ اس کو روک سکتا ہوں نہ اس کو پیچھے لے جا سکتا ہوں، نہیں، کیونکہ یہ قانون خدا ہے، سنت الہی ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو روکا بھی نہیں جا سکتا، روکنے کی بھی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں جو گزر گیا وہ گزر گیا، جو آنا ہے وہ ابھی نہیں آیا، بس جو ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ کتنی خوبصورت تعبیر ہے امیر المومنین کی۔ جو گزر گیا وقت وہ واپس نہیں آئے گا، اور جس نے آنا ہے وہ ابھی آیا نہیں ہے، تو اب جو ہے اسی سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس کے علاوہ بھی امیر المومنین کے بہت سارے حکیمانہ فرامین ہیں۔ مثلا امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الفرصت تمر کمر السحاب، وقت، فرصت، فراغت ایسے گزرتی ہے جیسے بادل جو بارش کے لیے یا ایسے ہی جو بادل ہوتے ہیں گزرتے ہیں، اور گزرتے ہوئے احساس بھی نہیں ہوتا کہ کب گزر کے چلے گئے۔ فرصتیں، وقت بھی ایسے ہی گزر جاتا ہے۔ لہٰذا وقت کی پابندی، وقت کے متعلق انسان کو فکر مند ہونا، وقت کے متعلق انسان کو بافکر ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ وقت کے متعلق سنجیدہ نہیں ہیں، اوقات کے متعلق آپ کے اندر سنجیدگی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے متعلق بھی سنجیدگی نہیں رکھتے، کیونکہ وقت یعنی زندگی۔ جو وقت کے متعلق سنجیدہ نہیں ہے وہ زندگی کے بارے میں بھی غیر سنجیدہ ہے، اس کی زندگی میں بھی اس کو کوئی سنجیدگی نہیں ہے۔ آپ فضول لوگوں کو وقت دیتے ہیں جہاں سے آپ کو کوئی پروفٹ ملنے کی بھی توقع نہیں ہوتی، فضول دوستوں کو، فضول محفلوں کو، فضول پروگراموں کو، فضول ٹی وی کو ہم دیتے ہیں وقت، جہاں سے ہمیں کوئی امید بھی نہیں ہے کہ وہاں سے ہمیں کچھ ملے۔ لیکن ایک جگہ آپ اپنا وقت استعمال کریں جہاں سے آپ کو 100% منافع ملے گا، پروفٹ ملے گا، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے وقت، اللہ تعالیٰ کے لیے وقت صرف کرنا۔ یہ اتنی قیمتی چیز، عرض کیا میں نے کہ جب ملک الموت آئے گا آپ کی روح قبض کرنے کے لیے، اور آپ نے 90 سال کا سرمایہ اٹھا کر اس کو دیں گے، اور وہ اس کو کہیں گے کہ آپ مجھے آدھا گھنٹہ دے دو، وہ نہیں دے گا۔ کتنی قیمتی چیز ہے وقت، کہ 90 سال کے سرمایے پہ آدھا گھنٹہ بھی نہیں مل رہا۔ خوب اتنی قیمتی چیز کس کو دے؟
کس کے حوالے کریں یہ اتنی قیمتی چیز؟ کس کے حوالے کریں؟ خدا۔ کبھی بھی نماز میں جلدی نہ کریں، کبھی بھی وہ احکام جو اللہ کی طرف سے جن چیزوں کو وقت دینے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے ان چیزوں پہ وقت دیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ جب وقت دیں گے تو آپ کو 100% نتیجہ ملے گا، اور ایسا نتیجہ ملے گا جس کی آپ کو توقع بھی نہیں ہوگی۔ وہ وجود مقدس خداوند متعال ہے، وہاں وقت دیں آپ، نماز میں وقت دیں آپ، اور وہ جگہ جہاں وقت دینے کا، فیملی کو وقت دیں آپ۔ روایات میں ہے کہ اپنے خاندان، اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھنا ایسے ہی ہے جیسے مسجد نبوی میں اعتکاف کے دوران گزرا ہوا وقت۔ کتنی افضلیت ہے! دسترخوان پہ بیٹھا کریں، گھر والوں کے ساتھ بیٹھا کریں، نماز میں خدا کو وقت دیا کریں، کہا کریں پروردگار یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ صرف میں تمہیں دے سکتا ہوں۔ میں تعصف کرتا ہوں، میں افسوس کرتا ہوں کہ باقیوں کو کیوں دیتا ہوں یہ چیز، یہ تو صرف تمہیں دینے کی چیز ہے، یہ زمان جیسی نعمت یہ صرف تمہارے سامنے رکھنے کی چیز ہے۔ اے پروردگار مجھے توفیق دے کہ ایک اس کی اہمیت کو پہچانوں، دوسرا یہ وقت میں تمہیں دوں۔ کیوں؟ کیونکہ اتنی قیمتی چیز کے لائق تم ہی ہو۔ آپ قیمتی تحفہ ہر کسی کو نہیں دیتے، آپ جس کی جتنی اہمیت ہوتی ہے اس کو اتنا قیمتی تحفہ دیتے ہیں آپ۔ خوب، کائنات میں عظیم ترین نعمت وقت ہے، یہ تحفہ کس کو دیں آپ؟ عظیم ہستی کو، اور وہ خداوند متعال ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اپنے ان دروس میں، 3 روزہ دروس ہیں ہمارے، اس میں ہم کوشش کریں گے کہ وقت اور زمان کے متعلق بیشتر پہلو آپ کے سامنے واضح کیے جائیں تاکہ کائنات کی اس عظیم ترین نعمت سے ہم درست استفادہ کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔